بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ ہر چیز ہم لوگ پیسوں سے خرید سکتے ہیں، لیکن عزت اور نصیب اور قسمت نہیں خرید سکتے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے، نظروں کی حفاظت حکمت دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے، حیا اور پاک دامنی خیروں بھلائیوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، وہ تم نے سنا نہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ دنیا میں ہزار رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا میں عام بے آرامی اس لیے ہے کہ روح کو آخرت کے متوقع آرام کا احساس ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ میری بھول کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا ہے۔ وہ کن فرماتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے آگے بیان سے باہر۔ اللہ جل جلالہ سے رجوع کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ کرو، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی بھی معافی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہو سکون کیا ہے، اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا تو کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا اور کوئی ادا کر کے رویا۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی نکھر جائے گا، یقین کر، شکر کر، وقت ہی ہے گزر جائے گا۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ سنہرے الفاظ، کم ظرف لوگ رشتوں کو آزماتے زیادہ اور نبھاتے کم ہیں۔ اے انسان، غرور کس بات کا، آج زمین کے اوپر کل زمین کے نیچے۔ انسان کو تو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جائے۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والوں، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہر آہ خالی جائے گی؟ نہ نہ، ان میں سے کوئی تو تمہاری دنیا ہلائے گی۔ خالق سے دل لگائیے، مخلوق وفا کے قابل نہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ بانو قدسیہ۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو، جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ بانو قدسیہ۔ دعائیں دینے والوں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ پاک سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کو شہزادیوں والی عزت دیتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی تربیت کسی ملکہ نے کی ہے۔ اللہ پاک کسی کو جلدی دے دیتا ہے اور کسی کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے۔ مکافات عمل ہونا تو اٹل ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے مگر ٹل نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا۔
محبت ہے۔ اصلی ایکٹر تو وہ لوگ ہی ہیں جو خود کے اندر ایک جنگ لڑ رہے ہیں لیکن باہر سے صرف مسکراہٹ نظر آتی ہے۔ جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ حضرت امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی نہ گرنا کمال نہیں مگر گر کے سنبھل جانا کمال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان نہیں بنائیں گے تو برے لوگ اسے اپنا دوست بنا کر برا انسان بنا دیں گے۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ تعلیم انسان کو انگوٹھے سے دستخط تک لے آئی اور ٹیکنالوجی انسان کو دستخط سے انگوٹھے تک لے آئی۔ صاف دل کی 5 نشانیاں۔ نمبر 1، بہت جلد جذباتی ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 3، وہ ہر رشتہ دل سے بنائے گا۔ نمبر 4، وہ بہت احساس مند ہوگا۔ نمبر 5، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ناراض ہوگا۔ جو لوگ آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ان سے کافی اونچے ہیں۔ کھجور کی گٹھلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسی؟ ٹھیک وقت پر کیے ہوئے مشکل فیصلے زندگی کو آسان بنا دیتے ہیں۔ ڈر اور خوف انسان کو کسی نہ کسی کا محتاج بنا دیتا ہے۔ اس سے بہتر یہ نہیں کہ اس رب سے ڈرو جس نے ڈر اور خوف کو پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے تکلیف دی اسے اللہ تکلیف دے گا اور جس نے کسی پر مشقت ڈالی اللہ اس پر مشقت ڈالے گا۔ موبائل وائبریشن پر بھی لگا ہو تو آواز آ جاتی ہے لیکن اذان کی آواز اسپیکر کے باوجود سنائی نہیں دیتی۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی امت سے کہنا کہ میرا ذکر اپنی انگلیوں پر کیا کرو، جب تم اندھیری قبر میں تنہا ہوگے تو یہ انگلیاں آپ کی قبر کو روشن کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث کو دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ کچھ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کس حد تک مفید ثابت ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ مجھے سنتے تو بہت سے لوگ ہیں یا رب لیکن مجھے تیرے سوا سمجھتا کوئی نہیں۔ اے تمام جہانوں کو پالنے والے ہماری مشکلات کو آسانی میں بدل دے، آمین۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جس گھر میں اس نام کی لڑکی ہو اس گھر میں بے تحاشا دولت آتی ہے۔ جس گھر میں عائشہ نام کی لڑکی ہو اس گھر میں بے تحاشا دولت آتی ہے۔ خدا پر یقین وہ طاقت ہے جو پتھر کو بھی پانی بنا دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر